بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ابھی تک جنہوں نے سوشل میڈیا پہ غزہ کے حوالے سے آواز اس طرح نہیں اٹھائی جس طرح ان کو اٹھانی چاہیے تھی۔ بڑے بڑے نام ہیں جو سوشل میڈیا پہ بڑے پاپولر ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ویلاگ، ہر ویلاگ کے اینڈ میں کم از کم غزہ کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ 7 اکتوبر سے اب تک جو غزہ میں مسلمانوں کے اوپر اسرائیلی اور امریکی آشرواد کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ابھی تک غزہ کے مسلمانوں کی اس طرح مدد نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کم از کم سوشل میڈیا پہ ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج آپ کو میں نے اپڈیٹ کرنی ہے کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ، اور کچھ میرے پاس ویڈیوز ملے ہیں مجھے جو کافی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا لیکن میری جرت نہیں ہو رہی تھی چلانے میں ان کو آپ کو دکھا نہیں پا رہا تھا کیونکہ دل بڑا اداس ہو جاتا ہے دیکھ کے، لیکن مجھے تھوڑی سی انرجی ملی ہے، انکریجمنٹ ملی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت جو لوگ کریں گے وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہوں گے، جو دیر تک مسجد اقصیٰ کے لیے لڑتے رہیں گے، حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو آج غزہ کی جو تازہ صورتحال ہے اس پہ آگاہ کرنا، جو بڑی بڑی نیوز ہیں وہاں سے جو آ رہی ہیں ایک وہ بتانی ہے، اور کچھ میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا جو میں نے کچھ ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ جو یوٹیوبر ہیں وہ کہتے ہیں نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ جو ان کے پیسوں میں کمی آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چینل بھی رسک پہ چلا جاتا ہے شاید، لیکن میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ کسی کا غزہ کے حوالے سے اس نے ویلاگ کیا اور یوٹیوب کا اس کا چینل کا کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ تو اس لیے کھل کے پلیز سوشل میڈیا پہ جو بھی آپ کے پاس ٹول ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، پلیز آپ ان سارے ٹولز پہ غزہ کے حوالے سے ضرور آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کا ادھار ہے آپ پہ، اور اگر آپ نہیں آواز اٹھائیں گے تو قیامت والے دن آپ سے اس کا ضرور پوچھا جائے گا کہ جب ایک مسلمان، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان، حدیث شریف ہے کہ ایک مسلمان کو اگر پریشانی ہوگی تو دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے یا اس کا خیال کرے۔ بہرحال ہمارا جو ضمیر ہے وہ اب اگر اس طرح مطمئن ہوتا ہے کہ آپ لوگ خاموش رہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کاز میں اپنا حصہ ڈالیں تو مین سٹریم میڈیا کے علاوہ، مین سٹریم میڈیا پہ تو اس طرح آواز نہیں اٹھائی جا رہی، لیکن یہ سوشل میڈیا ہے جس پہ پراپر ہمیں وہاں سے ویڈیوز ملتی ہیں دیکھنے کو، وہاں کی اپڈیٹ آ رہی ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ بتا دوں کہ یہ گزشتہ دنوں جو غزہ میں جو صورتحال ہے وہ خطرناک ہے۔ تو گزشتہ دنوں میں نے ایک دیکھا تھا کہ ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی تھی، ناصر ہاسپٹل ہے وہاں پہ، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کیونکہ یہ جو ناصر ہاسپٹل ہے یہ خان یونس میں ہے فلسطین کے علاقے میں، تو اس کے حوالے سے ایک بڑی خطرناک اور دل دہکا دینے والی صورتحال سامنے آئی ہے، اور یو این نے اس پہ بات کی، اور یو این نے کہا، یہ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور، انہوں نے بتایا گزشتہ دنوں کہ جو جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے ناصر ہاسپٹل جو کمپلیکس ہاسپٹل ہے اس میں 392 لاشوں میں سے صرف 165 جو لاشیں ہیں ان کی شناخت ہو سکی، اور تقریباً 20 لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اجتماعی قبر ملی تھی، اور اس اجتماعی قبر میں فلسطینیوں کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا، اور 3 میٹر نیچے انہوں نے یہ گڑھا کھود کے اور یہ 392 جو لاشیں تھیں اس کو یعنی کہ دفن کر دیا۔ دفن نہیں کیا تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 20 لاشیں تھیں مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، وہ زندہ حالت میں ان کو نیچے یعنی کہ منو مٹی کے نیچے دبایا گیا۔ اچھا، یو این دفتر نے فلسطینی سول ڈیفنس کے حوالے سے کہا کہ بقیہ 227 لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی کیونکہ زیادہ تر لاشوں کو مسخ کر دیا گیا تھا اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں دفن کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گل سڑ گئیں۔ یہ دیکھیں، یہ عالم ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر رحم کرے اور ان کو ان کے کاز
میں کامیاب کرے۔ یہ دیکھیں، یہ بربریت ہے، یہ بدماشی ہے، یہ ہے فلسطین پہ ظلم جس کا اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل مل کے، اور دوسرے جو ممالک ہیں جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، جس میں فرانس بھی شامل ہے، جس میں جرمنی بھی شامل ہے، یہ جو ملک ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ خون کی ہولی جو کھیلنی شروع کی ہوئی ہے۔ اچھا، میں دوسری ایک اور بات بتا دوں کہ جنگ بندی کے حوالے سے دباؤ ڈالنے والے اسرائیلی جرائم بے نقاب کریں گے، یہ حماس نے ابھی تازہ جو بالکل خبر آئی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے والے ممالک 7 اکتوبر کے بعد فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور جنگی جرائم پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی یہ، کیونکہ وہ حماس نے یہ کہا ہے کہ جو یہ قرارداد ہے جس پہ سائن ہے 8 ممالک کے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ صرف اپنے جو بندے چھڑوانے کے لیے یہ وہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو جنگ بندی کی ان کی یہی چال ہے کہ صرف جو اسرائیلی جو بندے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں حماس نے اس حوالے سے ہے، اور غزہ کی پٹی میں قیدیوں کی یعنی کہ رہائی کے حوالے سے ہی ہے صرف، اور باقی جو ظلم اور بربریت ہے وہ سیز فائر میں نہیں آ رہا، وہ رک نہیں رہے، اپنے بندے چھڑوانے کے لیے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر تھی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ امریکی ایک سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، یہ بھی یہودی ہیں، انہوں نے جو اسرائیلی وزیر اعظم یہودی ہے یعنی کہ بنیامین نتن یاہو، ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ بنیامین نتن یاہو نے جو کہا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ خبر ابھی آئی ہے یہ بھی، اور اس میں یہ تھا کہ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے قابض ریاست کے وزیر اعظم کیونکہ قابض ریاست ہی ہے، نیتن یاہو کے اس دعوے پر کڑی تنقید کی ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں میں غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والے مظاہرے یہود مخالف ہیں۔ یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کم از کم ان ملکوں میں جو اسرائیل کے جنہوں نے اسرائیل کو بغل بچہ بنایا ہوا یعنی کہ امریکہ، وہاں پہ بھی یونیورسٹیوں میں بھی احتجاج ہوئے ہیں، اور احتجاج کی وجہ سے جو بنیامین نیتن یاہو ہے جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہے ہیں وہ یہودیوں کے خلاف ہیں۔ تو جو امریکی ایک یہودی ہے یعنی جن کا آپ امریکی سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، یہ بھی یہودی ہیں، اور انہوں نے اس کو کڑا اس کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ ایکس ہے ٹویٹر جو ہے اس پہ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ یہود دشمنی نہیں ہے، کیوں انہوں نے یہ مزید کہا کہ اپنی انتہا پسند نسل پرست حکومت کی ناکام اور غیر اخلاقی فوجی پالیسیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر کے امریکی عوام کی ذہانت کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ امریکی یہودی ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے جو زائنسٹ ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اس کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے مقدمات میں اسرائیلی عدالتوں سے آپ پر لگائے گئے الزامات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہود دشمنی کا استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو بدعنوانی تو یہ کر رہا ہے، پیسے کھا رہا ہے، بنیامین نیتن یاہو عیاشی کر رہا ہے، اس کے اوپر کچھ چارجز ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات ایسی نہ کریں، آپ کو اپنے اعمال کا جواب دے ٹھہرانا یہود مخالف نہیں ہے۔ تو 7 اکتوبر 2023 سے انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں ایک تباہ کن جنگ چھیڑ چکا ہے جس میں بہت سارے فلسطینی زخمی اور شہید ہوئے، جن میں بچوں اور عورتوں کی بہت بڑے تعداد ہے، اور قحط سے بچوں اور بوڑھوں کی جانیں لی جا رہی ہیں۔ یہ امریکی سینیٹرز یہودی ہے جنہوں نے فلسطین پہ ہونے والے ظلم کے حوالے سے بنیامین نیتن یاہو کو یہ جواب دیا۔ تیسری خبر وہ یہ ہے کہ غزہ میں جو بمباری جاری ہے اس میں ابھی تک ٹوٹل جو ہیں وہ 141 صحافی جو ہیں وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے ہیں جناب، اور اس میں یہ تھا کہ ابھی حال ہی میں ایک اور جو صاحب ہیں وہ ہوئے ہیں، صحافی الجمل، وہ یہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ سرکاری میڈیا کے دفتر نے باقاعدہ بتایا۔ یہ اوورال ہے جو ابھی تک 7 اکتوبر 2023 سے جب سے یہ اسرائیل نے فلسطینیوں پہ ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے تب سے لے کے آج تک تقریباً 35,000 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ شہید ہیں، اور شہید کے بارے میں کہا گیا قرآن پاک میں ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے۔ اور دوسری طرف یہ ہے
کہ جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ بھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں. جو مزاحمت ہو رہی ہے ابھی 24 گھنٹے کے دوران جو غزہ کی پٹی میں جو مزاحمت ہے القسام بریگیڈ کی طرف سے، حماس کی طرف سے، اس میں 11 فوجی جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. ان کی لڑائی کے بارے میں معلومات ابھی تک مل نہیں رہی کیونکہ وہ وہاں سے اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں. اور قابض فوج کے تسلیم شدہ ہلاکتیں جو ہیں، جو ان کے ابھی تک فوجی مارے گئے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں، وہ 3305 ہیں، اور جن میں 1584 وہ لوگ شامل ہیں جو اسی ماہ کی 27 تاریخ کو زمینی جارحیت کے دوران زخمی ہوئے تھے. اچھا ابھی میں تھوڑا سا چینج کروں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی سے آپ کو جو کچھ ویڈیوز تھیں وہ میں ویڈیوز کلپ جو ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں. اس ویڈیو کلپ میں ایک یہودی ربی جو کہ یہودی عالم یعنی کہ کہلاتے ہیں، اور انہوں نے ایک دھمکی دی ہے ایٹم بم کے حوالے سے. تھوڑا سا میں بتا دوں، ویڈیو آپ دیکھ لیں. اور ایٹم بم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایٹم بم گرا کے نا تو ان کو مار دینا چاہیے جو ہمارے مخالف ہیں ساروں کو. اور ایٹم بم یعنی کہ لڑائی کا انہوں نے کہا ہوتا بھی یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اور دشمن کے پاس نہیں ہے تو آپ وہ گرا دیں اس پہ. تو یہ ایٹم بم کی ترویج کر رہے ہیں کہ ایٹم بم گرانا چاہیے ان پہ. یہ ایک اب آپ دیکھیں جب یہودیوں میں زائنسٹ میں اس طرح کے ان کے عالم ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری طرف سے بھی کچھ علماء کرام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ کم از کم اپنی آواز مزید اٹھانی چاہیے. گو کہ اٹھا رہے ہیں لیکن مزید اٹھانی چاہیے. You know what's a real example of finishing a war and the war is over? The atomic bomb. When we dropped the atomic bomb on Japan, what happened? They didn't just stop fighting. They said, let's be friends. یہ ویڈیو کلپ کافی لمبا ہے، بس میں نے اتنا ہی آپ کو سنوا دیا. اب آپ کو میں اس کا جواب سناتا ہوں. جواب حضرت خالد بن ولید کی طرف سے ہے کہ اس طرح کے جو زائنسٹ اور جو اسلام دشمن کافر ہیں یہودی، ان کو کس طرح جواب دینا چاہیے ہمیں، تو ہمارا جذبہ کیا ہے. یہ حضرت خالد بن ولید کا جو قول ہے یہ آپ دیکھیں اور سنیں. خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. اللہ اکبر. جلدی سے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ ایک فلسطین میں یعنی کہ اسرائیل میں یہ ایک ٹی وی ہے، اسرائیلی ٹی وی. وہاں پہ ایک اسرائیلی صحافی جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، فلسطینیوں کے حوالے سے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی جو ہیں یہ ہمیں وہاں دریا میں، سمندر پہ، بیچوں پہ چلتے پھرتے، نہاتے تیرتے ہمیں اچھے نہیں لگتے، ان کو مارنا چاہیے اور ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. کیا کہہ رہا ہے نیچے ٹرانسکرپشن آ رہی ہے اردو کی، آپ وہ دیکھ لیجئے گا. התמונות אתמול שהכי מרגיזות שראיתי תקופה ארוכה זה התמונות של העזתים מבלים בחוף הים, ואני מחבר את זה לעוד תמונות שראינו אתמול שעוד יותר מרתיחות ולא נותנות מרגוע לנשמה. זה התמונות של ירדן ביבס, ויש איזשהו קו מחבר בין הדברים האלה, כי בעוד ירדן ביבס רק על זה שמשכו אותו בזקן, עוד לא חטפו, עוד לא עברו את משפחתו, או חטפו אותם, רק על זה שמשכו לו בזקן ועשו לו סלפי ועשו לו את כל הדברים האלה, מגיע לאנשים האלה שם מוות קשה, מוות בייסורים, ובמקום זה אנחנו רואים אותם מבלים בים. بس اسرائیل کے اس صحافی کو جو جواب دینا ہے نا، انشاءاللہ جو فلسطین میں جو غزہ میں جو بچے ہیں فلسطینی، ان کی زبان سے ان کو جواب دینا ہے کہ ان کے جذبے کو میں تو سلام کرتا ہوں، اور تمام امت مسلمہ کم از کم یہ جو ہمارے بچے ہیں فلسطینی مسلمان، کم از کم ان کی آواز ہمیں اٹھانی چاہیے، اور ان کے جذبہ جو ہے ان کا جو والدین کی طرف سے دیا گیا بحیثیت مسلمان، ان میں جو ایمان ہے اس کی طاقت آپ چیک کریں کہ ایک بچہ جو ہے، میں اسی لیے یہ جو صحافی ہے اسرائیلی، اس کو جواب دینے کے لیے یہ میں جو زخمی بچہ ہے اس کا آپ اس میں سب ٹائٹلنگ بھی آ رہی اردو میں، عربی میں بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں سب ٹائٹلنگ بھی. آپ اس بچے کو سنیں کہ انہوں نے کہا، بچہ چھوٹا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، میں نہیں ڈرتا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے صحافی جو وہاں پہ اسرائیلی ہیں، یا اسرائیلی جو ربی جو میں نے آپ کو سنایا، جو ربی جو عالم تھا، اس کی جو نفرت ہے، اس کا جواب جذبے جو ہیں ہمارے بچے جو مسلمان، ہمارے فلسطین کے بہادر بچے، ہماری بہادر مائیں، یہ دیکھیں کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. أنا بخاف
لأنه هذا امتحان من رب العالمين بيعرفنا مسلمين عم بيمتحننا عم بيشوفنا عم نتحمل ولا لا. وانت تحملتي ولا لا؟ تحملت. يعني صارت ما بخاف لأنه هذا امتحان. تو ابھی میں آپ کو ایک چیز جو بڑی اہم ہے یہ بتانے والا ہوں. یہ ایک ٹی وی رپورٹ ہوا تھا اور ٹی وی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بچی زخمی حالت میں جو ملی ہے غزہ میں ایک بلڈنگ کے نیچے سے. اس بچی نے بتایا باہر آ کے کہ وہ جب بچی نیچے تھی اس ملبے کے نیچے تو بچی کیا بتا رہی ہے. بچی نے یہ بتایا کہ ایک فرشتہ آتا ہے, فرشتے نے آ کے اس کی مدد کی, اس کا خیال رکھا. اور بچی کی جو گفتگو ہے اس حوالے سے ٹی وی رپورٹس بھی ہوئی ہیں, پاکستان میں بھی ٹی وی نے یہ چلایا. اور آپ کو میں یہ دکھا دوں یہ بچی اور یہ رپورٹ بھی تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں خود کہ جن کے یہ ہے وہ ایمان کی طاقت اور یہ ہے وہ بچوں کا حوصلہ کہ اللہ کی جو نصرت ہے, جو اللہ کی مدد ہے, وہ کوئی مانے یا نہ مانے, آپ وہاں نہیں جا سکتے, آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے, آپ کو توفیق نہیں ملی ابھی تک, اور آپ کو توفیق ہو بھی تو آپ اس طرف جانا نہیں چاہتے, آپ ڈرتے ہیں, آپ کا ایمان کمزور ہے. چلیں آپ دیکھیں کہ اللہ کی نصرت جو کہتے ہیں نا کہ یہاں بیٹھ کے کہ جی وہ ابابیل آ جائیں گے, تو یہ دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس بچی نے جو بات بتائی ہے, بچے جھوٹ نہیں بولتے, یہ ہم سارے کہتے ہیں. تو بچی نے بتایا کہ اس کو فرشتے نے کس طرح وہاں ٹریٹ کیا, اور اس کے بعد وہ بتا رہی ہیں کہ اس کے بعد پھر جب یہ جو ریسکیوز آئے تو پھر وہ فرشتہ چلا گیا. آپ خود یہ ذرا چھوٹی سی. میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے ہر چیز کو روشن کر دیا. میں اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی لیکن اس نے گھپ اندھیرے میں میرے لیے قندیل روشن کیا اور تسلی کا سامان کیا. جب ریسکیو اہلکار مجھے نکالنے آئے تو وہ فرشتہ غائب ہو گیا. غزہ کی ننھی بچی کے پاس فرشتے کی آمد اسرائیلی بربریت کا نشانہ. ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, جاتے جاتے میں جلدی سے آپ کو دو ویڈیو اور دکھا دوں. ایک ویڈیو ہے کہ یہ میں آپ کو جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا کلپ دکھانا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف لوگ اکثر بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایران اور کئی لوگوں نے تو اس طرح کی کانسپریسی بھی شروع کی ہوئی ہے کہ ایران میں سنی مساجد نہیں ہیں. آپ پلیز سرچ کر لیں خود کہ ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ یہودیوں کی اور جو امریکیوں کی اور دوسروں کی یہ سازش ہے سوشل میڈیا پہ ایران کے خلاف. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں ان کا کہنا ہے, آیت اللہ خامنائی. آپ دیکھ لیں کہ جی یہ جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کفار بیسیکلی لڑواتا ہے, مسلمانوں کو تفرقے پیدا کرواتا ہے, اور کفار جو ہے وہ شیعہ اور سنی کی لڑائی کرواتا ہے, آپس میں اختلافات کو ابھارتا ہے. ان کی سازش ہوتی ہے مغرب کی ان کے کہنے کے مطابق, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں نہ کریں نہ کریں نہ کریں. اگر ہم میں آپس میں اختلافات بھی ہیں معاملات میں, لیکن اس کے ساتھ کچھ مشترکات بھی تو ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہ لڑیں نہ کریں, آپس میں نہ کریں ایسا. یہ آپ ویڈیو کلپ ان کا خود ہی دیکھ لیں. بازی که از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها و چرا این کارو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی. نکنن. سب ٹائٹلنگ جو آ رہی ہے نیچے آپ پلیز اس کو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن کا پتہ چل جائے. اب میں نے آپ کو صرف وہ معصوم بچے دو دکھانے ہیں کہ جو وہاں پہ ابھی کی صورتحال ہے, تازہ جو رات کی ابھی کی صورتحال ہے. یہ ویڈیو مجھے ملی تھی, کسی نے اپلوڈ کی تو وہ فوری ابھی یعنی کہ اپلوڈ ہوئی تھی وہاں سے, تو میں نے کہا فوراً آپ کو دکھاؤں کہ جب وہاں پہ جہازوں کے تھرو بمباری کی جاتی ہے تو ہمارے یہ جو معصوم جو بچے ہیں ان پہ کیسا گزرتی ہے, تکلیف ان کو کیسے ہوتی ہے. یہ آپ چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھ لیں. اس ویڈیو آپ کو یہ دکھانی ہے, آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یہ بچے کا نام فیصل ہے, اور جب کوئی صحافی ان کا انٹرویو لے رہے ہیں بچے چھوٹے سے بچے کا, تو آپ اس بچے فیصل کا جذبہ دیکھیں. حالك يا فيصل؟ الحمد لله. انت تصوبت؟ من مين؟ من اليهود. ايش بتقول لليهود؟ مش حلوين انهم بطبقوا علينا. ايش صار معك؟ انت عارف ايش اللي صار معك؟ ايش اللي صار معك؟ صوابت ببطني. ماما وبابا
استشهد. انت الحالات انا واخوي وعمي. جب میں نے یہ کلپ دیکھا تو آپ بلیو کریں کہ مجھے بہت پریشانی ہوئی اور مجھے بھی رونا آ گیا. یہ کلپ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک صحافی ہیں فلسطینی، ان کے حوالے سے ان کا ایک انٹرویو کیا ہے. ایک ہی ہمارے بھائی ہیں جو بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں ماشاءاللہ مین سٹریم میڈیا پہ فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں، فلسطینیوں کی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ سید علی حیدر. تو آپ پلیز ان کو دیکھیں، یہ ان کے پروگرام کا کلپ ہے. آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے، آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کس مٹی سے بنے ہیں، آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ کہاں سے ہے، آپ لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے ہے. میں نہیں سمجھ پایا جلال صاحب. آپ یقین کریں ہماری اوقات آپ لوگوں کے سامنے ایک رتی برابر کی نہیں ہے. ہم انسانیت کے اس پس درجے پہ فائز ہو چکے ہیں اور آپ لوگ آج مظلوم ہو کر بھی عرش پر ہیں. میں شاید یہ مثال میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے لیے، اگر میں کہوں کہ کربلا والوں کی مثال آپ جیسی ہے یا آپ جیسوں کی مثال کربلا والوں جیسی ہے تو غلط نہیں ہوگا. وہاں پر بھی ماؤں نے اپنے بچے پیش کیے تھے اسلام کی خاطر، اور یہاں پر بھی آپ کی مائیں جو ہیں اپنے بچے کی قربانی دے کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں. مجھے تو وہ آج بھی اس بوڑھے شخص کی دہائی یاد ہے جس نے کہا تھا کہ میں اوپر جا کے اپنی بیٹے کی لاش پہ کھڑے ہو کر شخص نے کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو میں رسول اللہ سے شکایت کروں گا اس امت کی. میری روح کام گئی تھی یہ بات سن کے. بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. اب اس امتی مسلم کے شاید ان کے پروگرام کے کلپ میں آپ دیکھیں کہ جو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک بابے کچھ بزرگ تھے وہاں پہ غزہ میں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں جا کے اللہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت لگاؤں گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا اور دوسرے جو لوگ تھے جو آپ کی امتی کہلاتے ہیں انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. یہ انہوں نے کہا تھا میں جا کے شکایت لگاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سید علی حیدر صاحب نے یہ جو جمال ہے یا جلال ہیں ان کا جو انٹرویو کیا ہے فلسطینی صحافی کا، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے بات کی ہے کہ ہاں ہم جا کے ضرور شکایت لگائیں گے. تو اے مسلمانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے پاکستانیوں، خدا را یہ دنیا داری چلتی رہے گی. کوئی جو وی لاگوں سے پیسے بھی کماتے رہیں گے، آپ یہ کہیں نہیں جانے لگے، اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی آپ لیتے رہیں گے. اور پلیز خدا را جب کوئی بات ہو فلسطین کے حوالے سے کم از کم دل کے اندر اسی ٹائم میں کم از کم دل کے اندر سے ہی فلسطینیوں کے حق میں ان کے لیے دعا اور اسرائیلیوں کے خلاف کوئی دل سے ان کو برا کہہ لیں. کم از کم اگر آپ کو جو توفیق نہیں ہے اللہ نے دی ہوئی تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مجھے امید ہے، میں جذباتی ہو رہا ہوں، میں معذرت پاؤں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ پلیز میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنے تئیں ہر ایک کو آواز اٹھانی چاہیے. اور جو سوشل میڈیا پہ میں کیونکہ دیکھتا رہتا ہوں، وی لاگرز کو بھی دیکھتا ہوں، بہت ساری اور علمی ادبی بیٹھ کے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں سنتا ہوں، لیکن وہ فلسطین کے حوالے سے کوئی آواز اس طرح نہیں اٹھاتے. تو مجھے ان سے شکوہ ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ سارے جو ہمارے بھائی ہیں جو بہت پاپولر وی لاگر ہیں ان کو کم از کم اپنے وی لاگ میں مہینے میں 2-3 وی لاگز میں کم از کم فلسطین کا ذکر ضرور کرنا چاہیے اور فلسطینیوں کی آواز اٹھانی چاہیے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.